متوں کے لمحات عقیدت کے ساتھ دیکھیے عوامی نیوز پر رونق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ تنج نگری میرا تو اے گروڑی بادشاہ، تنج نگری میرا تو اے گروڑی بادشاہ، وہ تجھے در دل پر اچا تو اے گروڑی بادشاہ، تجھے نگری میرا تو اے گروڑی بادشاہ، وہ تجھے در دل پر اچا تو اے گروڑی بادشاہ، تجھے نگری میرا تو اے گروڑی بادشاہ، وہ تو تے آئے راز رب جو، وہ تو لبی جو دات لو، وہ تو تے آئے راز رب جو، وہ تو لبی جو دات لو، حاضری توی جنیا تو اے گروڑی بادشاہ، حاضری توی جنیا تو اے گروڑی بادشاہ، وہ تجھے در دل پر اچا تو اے گروڑی بادشاہ، وہ تجھے نگری میرا تو اے گروڑی بادشاہ، وہ کیترا بیمار تھیا ایک تجھے درمتے، وہ کیترا بیمار تھیا ایک تجھے درمتے، التجا پیا تو اے گروڑی بادشاہ، التجا پیا تو اے گروڑی بادشاہ، وہ تجھے در دل پر اچا تو اے گروڑی بادشاہ، ہو تجھ نگری میرے
بادشاہ ہو درد موئے جات نے ختم اے مرض سارا دور دل ہو درد موئے جات نے ختم اے مرض سارا دور دل او سکم جا تو کے سجا تو اے کروڑی بادشاہ سکم جا تو کے سجا تو اے کروڑی بادشاہ او تُوئی جے درد لبر اچا تو اے کروڑی بادشاہ او تُوئی جی نگری میرا تو اے کروڑی بادشاہ او بے سارن جو سارو او تو کروڑی اترئی وہ بے سارن جو سارو وہ تو کروڑی اترئی وہ صورتو سا سب سلیا تو اے کروڑی بادشاہ وہ صورتو سا سب سلیا تو اے کروڑی بادشاہ وہ تُوئی جے در دل پر اچا تو اے کروڑی بادشاہ وہ تُوئی جی نگری میرا تو اے کروڑی بادشاہ وہ تو کرے بمبرو صدا ہر ہر گھڑی قاسم فقیر وہ تو کرے بمبرو صدا ہر ہر گھڑی قاسم فقیر وہ وڈ وٹن تو برا تو اے کروڑی بادشاہ وڈ وٹن تو برا تو اے کروڑی بادشاہ وہ تُوئی جے در دل پر اچا تو اے کروڑی بادشاہ تُوئی جی نگری میرا تو اے کروڑی بادشاہ Sumro Wallpapers and PVC Panel Shop 3D Wallpapers کی وسیع رینج جو آپ کے گھر کو بنائے آپ کے خوابوں کی طرح خوبصورت بہترین کوالٹی کے وال پیپرز اور سیلنگز سیدھا سیل کلرز اور ڈیزائنز میں دستیاب ہیں۔ حیدرآباد، لطیف آباد، قاسم آباد، جامشورو، میرپور خاص کے ساتھ سندھ کے مختلف شہروں میں سروس موجود ہے۔ ہر قسم کے 3D وال پیپرز اور سیلنگز لگوانے کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ کانٹیکٹ رنجن علی سومرو، واٹس ایپ 0333370786 03333702 طالب حسین 0317131090۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، عوامی نیوز ایچ ڈی کی جانب سے رونق رمضان ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ شیراز علی سکندری۔ آج رمضان المبارک کا چوتھواں دن ہے، چوتھا روزہ ہے، تو اس چوتھویں روزے کے حوالے سے میں آپ کے لیے ایک ٹاپک لے کے آیا ہوں۔ رمضان المبارک میں اس کا زیادہ اہتمام بھی ہوتا ہے، تو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے جو ایک ارکان ہے زکوٰۃ، اس کی بھی اسلام کے اندر بڑی تاکید ہے اور بڑی اہمیت بھی ہے۔ زکوٰۃ کس پر ہوتی ہے، زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں اور زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات کیا ہیں، تو زکوٰۃ کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ زکوٰۃ تو یہ ایک مالی پاکیزگی ہے، یعنی مال کو پاکیزہ بنانے کے لیے جتنا اللہ نے مال دیا ہے، اگر بندہ صاحب نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سون ہے، یا اس کی مالیت کسی کے پاس ہے، یا دونوں آپس میں ملا کر اتنے تک پہنچتے ہیں، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر اس پر اتنا قرضہ نہیں ہے اور قرضے سے بھی فارغ مال اتنا بنتا ہے، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سارے مال کا 40واں حصہ اللہ رب العالمین کے دربار میں مسکینوں اور محتاجوں کو کھلا دے، ان کو عطا کر دے، کیونکہ یہ جو مال اللہ نے اس کو دیا ہے، اگر اس کی زکوٰۃ نکالے گا تو اس کا مال پاکیزہ بن جائے گا، اور اس میں زیادتی ہوگی مال میں، وہ مال بڑھتا رہے گا، بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ جس طریقے سے جسم کی زکوٰۃ کے لیے روزہ ہے، اس طریقے سے مال کی زکوٰۃ یہ مالیت ہے کہ اس نصاب پر 40واں حصہ اللہ رب العالمین کی دربار میں دیا جائے، کیونکہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اگر وہ بندہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو قیامت کے دن وہ مال جو اس نے جمع کیا ہوا ہے وہ اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے وبال بنا دے گا اس مال کو۔ اسی لیے یہ زکوٰۃ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو زکوٰۃ سال مکمل ہونے پر زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر علاقوں میں لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ زکوٰۃ کی اہمیت کو یاد رکھ لیں کہ زکوٰۃ ہر اس صاحب نصاب پر ہے جو اتنی مالیت کا مالک بنتا ہے۔ لازم نہیں ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے، یا جس کے پاس 7.5 تولہ سون ہو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ نہیں، اگر اتنی رقم بھی کس کے پاس ہے تو اس پر بھی 40واں حصہ دینا لازم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں عشر بھی ہے، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ عشر۔ زکوٰۃ یہ مالیت پر ہے، اور عشر جو ہے وہ زمین کے فصل پر ہوتی ہے، جو فصل اگتا ہے اس سارے کا جو 20واں حصہ ہوتا ہے، عشر 20واں حصہ جو ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے، یعنی سارا جو فصل اگا ہے، نکلا ہے، اس سارے کا حساب و کتاب لگا کر اس کا 20واں حصہ اللہ کی راہ میں دیا جائے گا، تاکہ وہ فصل بھی نقصان سے آئندہ محفوظ رہے۔ تو زکوٰۃ اور عشر کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے مستحق جو ہیں وہ غریب و مسکین ہیں، قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے۔ تو آپ جو بھی صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں: نماز،
روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ طیبہ۔ تو کلمہ اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت یہ بنیادی ارکان میں سے ہے، اس کے لیے اس کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ جو بندہ نہیں ادا کرتا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے وعیدیں بھی نازل فرمائی ہے، اور یہ قیامت تک اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص پر گزر ہوا جو نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا الہ العالمین، یہ بندہ کیسی اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ شخص دن میں 1000 رکعت پڑھے اور 1000 غلام آزاد کرے اور 1000 آدمیوں کی نماز جنازہ پڑھے، 1000 حج ادا کرے اور 1000 جنگیں بھی لڑے، تو اسے کوئی نفع نہیں ملے گا جب تک وہ مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا۔ تو یہ تفسیر رول بیان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کا کسی کا ذکر ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بندہ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو وہ مال جو ہے پاکیزگی نہیں رہتی، اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اب ناحق مال ہے اس کے پاس، جو اللہ کا حق تھا لوگوں میں بانٹنے کا وہ اس نے نہیں نکالا، تو اب اس کا جو حلال مال ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اس کی وجہ سے اس کی پاکیزگی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال کا حق ادا ہو جائے گا اور مال پاکیزہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، مال میں نقصان نہیں ہوگا، کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو مال جو ہے یہ زکوٰۃ اسلام میں شرعی حکم اس کا یہی ہے کہ بندہ جب مال کے نصاب ہو جائے تو وہ فوراً زکوٰۃ ادا کر دے، تاکہ اللہ رب العالمین اس کو زیادہ اپنے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے مال دے اور وہ اس مال کی زکوٰۃ نہ دے تو مسل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو قیامت کے دن وہ مال اس کے لیے اژدہا، سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کا توق بن جائے گا جو اس کے دونوں جبڑوں کو ڈسے گا۔ تو اللہ رب العالمین اس سے پناہ میں رکھے۔ پھر ثم یقول انا مالک انا کنزک، پھر وہ سانپ اس کو بولے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں جو تم نے جمع کیا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ وعید بھی بتائی ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ نہ دے گا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے لیے یہ وبال نازل کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں 3 بندوں کا ذکر آتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑھی والا، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لینا چاہا تو ان کی طرف ایک فرشتہ اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ وہ فرشتہ کوڑھی کے پاس آیا، کہنے لگا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ وہ بولا کہ مجھے رنگ پسند ہے، اچھا رنگ، اور بیماری جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یہ اگر میری بیماری دور ہو جائے میرے لیے یہ پسند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے اس فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی، اور اسے اچھا رنگ اور اچھی کھال دے دی گئی۔ فرشتے نے کہا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اب تیری خواہش یہ تو پوری ہو گئی، اب تجھے مال کون سا پسند ہے؟ تو وہ بولا اونٹ۔ چنانچہ اسے اونٹ دیے گئے اور اس کے لیے برکت کی دعا کی گئی۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس پہنچا، اس سے چلا گیا اور گنجے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھے بال اور میری یہ بیماری جاتی رہے، میرے بال واپس آ جائیں، میرے بالوں کی بال نہیں ہے، میرا گنجا پن ہے، اس لیے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اگر بال آ جائیں گے یہ میری بیماری چلی جائے گی تو میں بڑا خوش ہو جاؤں گا۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو فوراً اس کا گنجا پن ختم ہو گیا اور اسے اچھے بال دیے گئے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے مال کون سا پسند ہے؟ وہ بولا کہ گائے مجھے بہت پسند ہے۔ چنانچہ اسے گائے دی گئی اور برکت کی دعا بھی کر دی گئی۔
پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری نظر ختم کر دی ہے، مجھے آنکھیں تو ہیں لیکن نظر نہیں ہے، اگر میری نظر آنکھوں میں واپس لٹا دی جائے تو میں لوگوں کو دیکھ سکوں گا اور میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے۔ فرشتے نے اس اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لٹا دی۔ پھر پوچھا کہ تجھے کون سا سامان پسند ہے، کون سا مال پسند ہے؟ کہا کہ بکریاں، لہٰذا اسے بکری دی گئی اور برکت کی دعا کی گئی۔ اب تینوں جو تھے، کوڑی والا اور گنجا اور اندھا جو تھا، ان تینوں کو اللہ نے یہ مال تو دیا لیکن اس کی آزمائش اور امتحان کا ابھی ٹائم شروع ہو گیا۔ یہ مال دے کر فرشتہ چلا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ کا فرشتہ سب سے پہلے اس کوڑی والے کے پاس آیا، اس کو کہا کہ مجھے اپنی ان اونٹوں میں سے کچھ دے دو۔ اس نے میں کیا ہوں؟ فقال رجل مسکین، فرشتے نے کہا کہ میں مسکین مرد ہوں، میرا مال ختم ہو گیا ہے، راستے میں میرا کرایہ بھاڑا ختم ہو گیا ہے، تو میرے اوپر جو ہے سفر کا سامان بھی ہے، سفر بھی دور دراز کا ہے، میرے لیے آپ کچھ مہربانی فرمائیں، کوئی اونٹ وغیرہ آپ کے پاس ہو تو مجھے دے دیں، لہذا خدا کے نام پر مجھے ایک اونٹ دے دو۔ وہ مانگتا رہا کیونکہ اللہ نے تجھے مہربانی فرمائی ہے، تجھ پر کرم کیا ہے، اللہ نے تجھے اچھا رنگ دیا ہے، اچھی کھال دی ہے اور مال دیا ہے تاکہ میں اپنے سفر میں منزل پر پہنچ جاؤں، تو اس رب العالمین کے نام پر مجھ پر کرم کر دے۔ فقال الحقوق کثیرۃ، اس نے کہا کہ میرے اوپر بہت حقوق ہے۔ فرشتے نے کہا شاید تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو وہ کوڑی والا فقیر نہیں ہے جس کو بیماری تھی، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تیری شکل بگڑ گئی تھی، تو بدصورت ہو گیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو پہلے سے ہی بہتر تھا۔ تو اللہ کے اس فرشتے نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ جیسا تھا اس کو ویسا ہی کر دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس نے بھی کوڑی والے کی طرح جواب دیا۔ فرشتہ بولا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ رب العالمین تجھے بھی اپنی صورت پر واپس کر دے۔ پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ فرشتہ اس کے پاس آیا جو اندھا تھا، اس کے پاس آیا، اس کو کہا میں مسافر ہوں، میں مسکین ہوں، میرے سفر کے تمام اسباب ختم ہو گئے ہیں، کیا تو میری مدد کر سکتا ہے، میرے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ میں اللہ کی ذات پر ایک بکری مانگتا ہوں، تو مجھے بکری دے دے تاکہ میں اپنا سفر مکمل کر دوں۔ فقال قد كنت اعمى، تو وہ اندھا کہنے لگا کہ میں پہلے نابین تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرد اللہ الی بصری فخذ ما شئت، پھر اللہ نے کرم کیا کہ اللہ نے مجھے آنکھوں کے ساتھ ساتھ میری نظر بھی واپس لٹا دی۔ اب تیری مرضی جو کہے تو کرتا جا، تجھے جو بکریاں میری پسند آ جائیں وہ تو لیتا رہے، تجھے اجازت ہے۔ خدا کی قسم آج میں اللہ کے نام پر جو تو مانگے گا میں تجھے دے دوں گا۔ پھر اس فرشتے نے اس کو بولا کہ امسک مالک فانما ابتلیتم فقد رضی عنک وسخط علی صاحبیک، فرشتہ بولا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھ، تم سب کی آزمائش کی گئی تھی تو اللہ رب العالمین تجھ سے راضی ہوا اور تیرے دونوں یاروں سے اللہ ناراض ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش ڈال دی۔ اس واقعے سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے مقبول ہوتے ہیں ان کی دعا اور ان کے ہاتھ میں برکت ہوتی ہے، جس کے لیے جو دعا مانگتے ہیں اللہ ان کے حق میں وہ دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا اور وہ امتحان میں 2 لوگ جو تھے وہ فیل ہو گئے اور ایک کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جتنی نعمتیں بندے کے اوپر کی ہے، اگر بندہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کرتا رہے اور اس کی راہ میں زکوٰۃ و خیرات عطا کیا کرے تو اللہ رب العالمین اس سے بہت ہی راضی ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بڑھا کر دیتا ہے، اس کا کم نہیں ہوتا۔ اب زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، مال کے نصاب ہو تو اس پر اللہ نے یہ زکوٰۃ فرض کی ہے۔ یہ ایک حصہ شریعت کا مقرر حصہ
میں نے آپ کو بتایا کہ مال کا 40واں حصہ اللہ رب العالمین کے دربار میں دینے کا نام زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ اگر کوئی بندہ نہیں دے گا تو اس کے مال سے جو ہے نقصان مال میں دیا جائے گا اور اس کی برکت اٹھائی جائے گی. تو جو چیزیں بندے نے اپنے کاروبار میں لگائی ہیں، کاروبار کے علاوہ جو چیز گھر میں پڑی ہیں، اگر وہ خارج ہیں، کام کاج میں نہیں ہے، استعمال میں نہیں ہے، تو ان پر زکوٰۃ دینا اس کے لیے لازم ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک زکوٰۃ ہے، ایک عشر ہے. زکوٰۃ اور عشر دونوں کی الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن مستحقین ان کے سب ایک ہی ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. صدقات جو ہے وہ فقیروں اور مسکینوں کو دیے جاتے ہیں، غیر مستحقین کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی. زکوٰۃ ان کو دی جاتی ہے جو مستحق ہو، مالدار کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، غریبوں مسکینوں محتاجوں کو دی جاتی ہے. تو اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ دیا کریں تو جو مالدار لوگ ہیں، تاکہ غریب لوگوں کا بھلا ہو سکے، اپنی زکوٰۃ ان مستحقین تک پہنچائیں جو بالکل اس چیز کے مستحق ہیں اور سفید پوش ہیں. وہ کسی کے آگے جھکتے نہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے نہیں. تو ان کو اپنے گھروں میں جا کر آپ ان کی مدد کریں جو مالدار لوگ ہیں، بالخصوص اس ماہ مبارک میں. اور گھر میں اگر عورت کے پاس سونا پڑا ہے یا ایکسٹرا چیز پڑی ہوئی ہے جو صاحب نصاب تک ہو سکتی ہیں، تو ان خواتین کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اپنے ان سونے پر زکوٰۃ ادا کریں تاکہ یہ مال قیامت کے دن تمہارے لیے وبال نہ بنے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برسا نہیں دیکھ کر غبر رحمت، برسا نہیں دیکھ کر غبر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ آقا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. کہ راستے میں ہے
جا بجا تھانے والے کے راستے میں ہے جا بجا تھانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سرے کموں کے ہیں او جانے والے ارے سرے کموں کے ہیں او جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے رضا نفس دشمن قدم میں نانا رضا نفس دشمن قدم میں نہانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سچے جذبوں کے لیے سچی خوشیوں کے ساتھ برکتوں اور رحمتوں کے لمحات عقیدت کے ساتھ دیکھیے عوامی نیوز پر رونق رمضان۔